یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، کہ ہم اپنے کردار کا محاسبہ کریں اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم سے روٹھی ہوئی ہیں کہ اس نے اپنے گھروں کا دروازہ ہم پر بند کر دیا، اپنی چوکھٹ تک آنے کی اجازت ہمیں فراہم نہیں کر رہا۔ ہم سب کو اپنے کردار کا محاسبہ کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں اشک ندامت بہانے کی ضرورت ہے۔ اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے رب کی رحمتوں کو منانے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہے۔ میں پھر سے ایک بار اپنے تمام احباب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ وقت آپ اپنے گھروں میں بسر کریں۔ آپ سمجھ کیوں نہیں پا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک احساس کی دنیا میں پہنچایا ہے، اور احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ جب عام دنوں میں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دنیا میرے بغیر نہیں چلتی، ہم اس دنیا کا ہم اس نظام کا ایک بہت مضبوط حصہ ہے، ہمارے بغیر یہ نہیں ہوتا، ہمارے بغیر وہ نہیں ہوتا، ہمارے بغیر تجارت ادھوری ہے، ہمارے بغیر یہ کام ادھورا ہے، ہمارے بغیر وہ کام نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں احساس دلایا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، جو کرتا ہے وہ رب کرتا ہے، اور سب اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تمہاری کچھ حیثیت نہیں ہے رب کے سامنے، تمہاری کرسیاں دھری رہ گئیں، تمہارے دفتروں پہ تالا لگ گیا، تمہاری تجارتیں بند کر دی گئی، اور رب ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ میرے بندو، یہ جو چیزیں یہ جو تم تجارت کر رہے تھے، جو کچھ جس پہ تمہیں ناز تھا، وہ تمہیں نہیں کھلا پلا رہا تھا، تمہیں کھلانے پلانے والا تو رب ہے، کہ آج تم کچھ بھی نہیں کر رہے ہو پھر بھی تمہارا رب تمہیں گھر میں بٹھا کے کھلا رہا ہے، وہ تمہاری پرورش کر رہا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس بات کا یقین اپنے دلوں کو دلانے کا یہ ایک بہترین وقت ہے، ایک بہترین موقع ہے اپنے رب سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کا۔ جو عقائد ہمارے ہیں رب کے حوالے سے، اپنے ان عقائد کو پائے تکمیل تک لے جانے کا ایک بہترین موقع ہے، اور ہمارے رب نے ہمیں احساس کی اس دنیا تک پہنچا دیا، ہمیں احساس کرنا ہوگا۔ لہذا ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگیں گے، ایسے ہی کہیں نہ کہیں سے ہمیں اتنا مجبور کر دیا جائے گا کہ اس بے بسی اور لاچاری میں رب کی رحمتوں کے علاوہ اور کوئی سہارا ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں بڑی محبتوں کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں اپنے ان نوجوانوں سے جو آج کے حالات کی نزاکت کو سمجھے بغیر بلا وجہ اپنی جھوٹی انا کو ثابت کرنے کے لیے لاک ڈاؤن توڑ رہے ہیں، بازاروں کی زینت بن رہے ہیں، بلا وجہ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، اور لوگوں کو پورے قوم پہ انگلی اٹھانے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ملک میں ایک طبقہ جو آپ کے خلاف صرف اور صرف پروپیگنڈا کرنے پہ لگا ہوا ہے، جس میں چند الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بھی شامل ہے، سوشل میڈیا کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ مگر پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی اس ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ آپ اپنے طرف سے
उन लोगों को कोई मौका न दें जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं। वो आपकी कुछ ऐसे अमल को सामने रख के पूरे कौम को, पूरे मजहब को बदनाम करने की कोशिश करें। आप अपने घरों में महसूर रहें। अल्लाह ताला ने आपको ये मौका फराहम किया है कि आपने अपनी पिछली ज़िंदगी में अपने अहले खाना की जो हक तलफी की है उनको वक्त न देकर और अपने आप को 30 मार खान समझ कर कि मेरे बगैर बाहर की दुनिया अधूरी है, मेरे बगैर बाहर का कोई काम पूरा नहीं होने वाला है, और इस दुनिया की चकाचौंध में आप अपने घर के लोगों को, अहले खाना के हुकूक को भूल बैठे, अपने बच्चों के हुकूक को भूल गए, उनकी मोहब्बतें अधूरी रह गई, उनकी मोहब्बतों में प्यास बाकी रही। आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है कि आप उनके हुकूक को अदा करें और अपने बच्चों के किरदार का भी मुहासबा करें। आप देखें कि आपके अब में मौजूदगी में आपके बच्चे की जो परवरिश हुई है, आपके औलादों की जो परवरिश हुई है, वो कितने सही तौर पे परवरिश हुई है, किस सांचे में ढला है आपका बच्चा। उसके किरदार को पढ़कर उसके अंदर जो नुक्स निकले, उसके अंदर जो कमी दिखाई दे, उसको दूर करने के लिए आप उसकी तरबियत का सामान करें। इस्लामी तालीमात का मुताला करें, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती, कामयाब नहीं होती उन तालीमात पे अमल किए बग़ैर जो तालीमात अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु तस्लीम के ज़रिया हमारे और आपके लिए भेजा है, मुरत्तब किया है। बिला ज़रूरत आप घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। आप अपने घरों में रहें, बच्चों के साथ रहें, अल्लाह की इबादत करें, कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र अस्कार करें, अपने गुनाहों को याद कर कर के अश्क नदामत बहाएं, अपने रब की रूठी हुई रहमतों को मनाने की कोशिश करें, सही करें। इंशाअल्लाह कल तफसीली गुफ्तगू के साथ मैं आपसे मुलाकात की सआदत हासिल करूँगा।